پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کلاس 5 کے سبجیکٹ انگلش میں سے لیسن نمبر 2 پڑھانے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے بیربل دا وائز، جو آپ اپنی اسکرین پہ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ بیربل دا وائز، وائز کے معنی ہوتے ہیں دانا، عقل مند، چالاک۔ تو وائز ہم کس سے کہتے ہیں؟ جو آدمی، جو شخص بہت ہی چالاک ہوتا ہے یا بہت ہی عقل مند، بہت ہی دانا ہوتا ہے، اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں وائز۔ اس طرح سے آپ کو اندازہ لگ چکا ہوگا کہ یہ جو کہانی ہے، یہ کہانی ایک وائز کے بارے میں ہے، ایک چالاک، ایک دانا آدمی کے بارے میں ہے، جس کا نام ہے بیربل۔ اس کہانی میں ہوتا کیا ہے؟ کیوں بیربل کو چالاک کہا گیا؟ یہ سب سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے پہلے ہم کچھ ورڈز کی میننگ کو سمجھیں، تاکہ آپ کو آگے جا کے یہ لیسن خود پڑھنے میں، خود سمجھنے میں مدد مل سکے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں ان لفظوں کو جن کا معنی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ابھی آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ میں نے کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں۔ یہی ہے وہ لفظ جن کا معنی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود اس کہانی کو سمجھ سکیں۔ پہلا لفظ ہے پرنس، PRINCE، پرنس۔ پرنس کو اردو میں شہزادہ کہتے ہیں، اور شہزادہ کس سے کہتے ہیں؟ شہزادہ کون ہوتا ہے؟ شہزادہ ہم بادشاہ کے بیٹے کو کہتے ہیں، یعنی بادشاہ کے بیٹے کو ہم انگریزی میں پرنس کہتے ہیں۔ ٹریول کے معنی ہے سفر کرنا۔ سیکرٹ کے معنی ہے خفیہ۔ خفیہ کس سے ہم کہتے ہیں؟ خفیہ ہم اس کام کو کہتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے ہیں کسی دوسرے یا تیسرے کو پتہ چلے، یعنی جس سے ہم راز رکھنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ راز جو ہم نہیں چاہتے ہیں کسی اور کو پتہ چلے۔ مشن ہم کام کو کہتے ہیں۔ اب اگر مان لو ہم سے کوئی یہ کہے کہ میرے پاس ایک سیکرٹ مشن ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کے پاس کوئی ایسا کام ہے، وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جو وہ نہیں چاہتا ہے کرنے سے پہلے دوسروں کو پتہ چلے۔ سرونٹ ہم نوکر کو کہتے ہیں۔ ٹائرڈ ہم تھکے ہوئے آدمی کو ٹائرڈ کہتے ہیں، جو تھکا ہوا ہو۔ گلیڈلی ہم کہتے ہیں خوشی، جیسے اگر صبح بچے اسکول نہیں جاتے ہیں تو پھر ان کے ماں باپ انہیں کچھ چیزیں لا کے دیتے ہیں، تو پھر چیزیں لینے کے بعد وہ بچے اسکول خوشی جاتے ہیں، وہ بچے اسکول گلیڈلی جاتے ہیں۔ ارائیو کا معنی ہے پہنچنا، کسی جگہ پہ پہنچنے کو ہم ارائیو کہتے ہیں۔ پولائٹلی شائستگی سے، یعنی بڑے ادب سے، احترام سے جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت ہی پولائٹلی سے بات کرتا ہے۔ ڈاؤٹ، DOUBT، ڈاؤٹ۔ پہلے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ ایک لیٹر ہے B، لیکن جب میں نے پڑھا تو پڑھنے میں نے ڈاؤٹ پڑھا، میں نے ڈبٹ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں یہ ورڈ آگے جا کے پڑھنا ہوگا تو ہم اس B کو سائلنٹ رکھیں گے، اس B کی آواز ہم نہیں نکالیں گے۔ ہم لکھنے میں DOUBT تو لکھیں گے، لیکن جب ہمیں آواز نکالنی ہوگی تو ہم B لیٹر کو چھوڑ کے سارے لیٹرز کی آواز نکالیں گے، تو اس طریقے سے ہمیں کیا آواز ملے گی؟ ڈاؤٹ۔ تو ڈاؤٹ کے معنی ہے شک کرنا یا شک، کسی پہ شک کرنے کو ہم ڈاؤٹ کہتے ہیں۔ جب ہمیں کسی پہ شک ہوتا ہے تو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی پہ ڈاؤٹ ہے۔ مائن، میرا۔ رینز،
لگام، لگام ہم کس سے کہتے ہیں؟ لگام ہم اس رسی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے منہ میں ہوتی ہے، جس سے ہم گھوڑے کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ یہ کشر پٲٹھۍ ونان چھُ لاکم، اسی کو ہم اردو میں لگام کہتے ہیں اور انگلش میں رینز کہتے ہیں۔ ان رینز سے کیا ہم کرتے ہیں؟ گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیربل دا وائز کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ اس کہانی میں ایک شخص جس کا نام سوریہ سنگھ تھا، وہ منی پور کا شہزادہ تھا، وہ منی پور کا شہزادہ تھا۔ ایک دن یہ سوریہ سنگھ دہلی ٹریول کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ ایک گھوڑے کے سوا کچھ بھی نہیں اٹھاتا، صرف ایک گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور نکل پڑتا ہے، اپنے ساتھ کسی سرونٹ کو نہیں لیتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں اس نے کسی سرونٹ کو ساتھ میں نہیں لیا؟ کیونکہ اگر یہ کسی سرونٹ کو شاید ساتھ میں لے جاتا تو راستے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ بھائی یہ آدمی جو یہاں سے جا رہا ہے یہ سوریہ سنگھ ہے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کا جو مشن تھا وہ ایک سیکرٹ مشن تھا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کسی کو میرے بارے میں یا میرے کام کے بارے میں پتہ چلے۔ راستے میں چلتے چلتے اس نے ایک جگہ پہ ایک کمزور اور تھکے ہوئے آدمی کو دیکھا، اے ویک اینڈ ٹائرڈ مین۔ اس نے روڈ پہ ایک کمزور اور تھکا ہوا آدمی دیکھا۔ یہ جا کے اس کے پاس رکا اور گھوڑے سے نیچے اترا اور اس سے کہا کہ بھائی آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے دہلی جانا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا میں وہاں پہ اپنے وقت پہ پہنچ پاؤں گا، کیونکہ ایک تو میں کمزور ہوں اور دوسرا میں تھکا ہوا ہوں۔ تو سوریہ سنگھ نے اس سے کیا کہا؟ سوریہ سنگھ نے کہا کہ میں بھی تو دلی ہی جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے راستے کا تو پتہ نہیں، اب آپ ایسا کریں، آپ میرے گھوڑے پہ بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو سواری ملے اور مجھے راستہ دکھانے والا مل جائے۔ تو اس کے بعد یہ جو نیچے آدمی بیٹھا تھا یہ خوشی خوشی سوریہ سنگھ کے گھوڑے پہ بیٹھا اور یہ دونوں دہلی کی طرف چل پڑے۔ جب یہ دہلی ارائیو ہوئے، جب یہ دہلی پہنچ گئے تو وہاں پر پہنچ کر سوریہ سنگھ نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی آپ گھوڑے سے نیچے اتر جائیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں گھوڑے سے کیوں نیچے اتروں؟ سوریہ سنگھ نے یہ کہا کیونکہ اب ہمارے یہاں سے راستے الگ الگ ہیں، آپ کو کہیں اور جانا ہے اور مجھے کہیں اور جانا ہے، تو یہاں سے اس لیے آپ میرے گھوڑے سے نیچے اتر جائیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جہاں جانا ہے میں آپ کو روک تو نہیں رہا ہوں، آپ چلے جاؤ۔ سوریہ سنگھ نے بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، پولائٹلی، شائستگی سے کہا، پھر کہا کہ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ میرا گھوڑا واپس تو کر دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس آدمی نے آگے سے کیا کہا کہ بھائی آپ بڑے عجیب آدمی ہو، میرے گھوڑے کو آپ اپنا گھوڑا بتا رہے ہو۔ ایک تو میں نے آپ پہ رحم کیا، میں نے آپ کو دلی کا راستہ دکھایا، لیکن یہاں پہنچ کر میرا شکریہ کرنے کے برعکس آپ مجھ سے میرے گھوڑے کو اپنا گھوڑا بتا رہے ہو۔ یعنی ژٕ چھُکھ یورٕ وٲتِتھ ونان یہ میٖنسٕے گُرِس چھُکھ ونان پنُن گُر۔ تو سوریہ سنگھ کیا کرے؟ سوریہ سنگھ تھوڑا سا پریشان ہوا، وہ سوچنے لگا کہ میں اب اس کو کیا بتاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتا، یہ آدمی گھوڑے پہ جو بیٹھا ہوا تھا یہ آگے چلنے لگا، لیکن سوریہ سنگھ نے جب اس کو چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے گھوڑے کی رینز کو پکڑ لیا، گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور گھوڑے کو روک لیا۔ پھر کہا کہ بھائی آپ میرا گھوڑا کیوں لے جا رہے؟ یہ تو میرا گھوڑا ہے، آپ تو میرے گھوڑے کو ساتھ میں لے جا رہے ہو۔ چلو اب ہم
یہاں کے جج کے پاس جاتے ہیں. جج ہم اس آدمی کو کہتے ہیں جو فیصلے کرتا ہے، یعنی وہ آدمی جو دوسروں کے فیصلے کرتا ہے اس آدمی کو ہم جج کہتے ہیں. انگلش میں ہم اسے جج کہتے ہیں. تو ہم یہاں کے جج کے پاس چلتے ہیں تو وہی اب ہمارا فیصلہ کرے گا، وہی کہے گا کہ یہ گھوڑا کس کا ہے، یہ میرا ہے یا آپ کا. تو دونوں سوریا سنگھ اور وہ آدمی دونوں اس بات پہ راضی ہوئے اور جج کے پاس اپنا تنازع لے کر چلے گئے، اپنا جھگڑا لے کر چلے گئے. اب وہ جج کے پاس پہنچ کر کیا کریں گے، وہاں پہ کیا ہوگا یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. لیکن آج میں لاسٹ پہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں تک جو آپ نے کہانی پڑھی اس میں کچھ سوال بھی آپ سے اب کوئی پوچھ سکتا ہے. تو اگر آپ سے کوئی اب یہ کہے کہ سوریا سنگھ کون تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کا جواب یہی ہوگا کہ سوریا سنگھ منی پور کا شہزادہ تھا. دوسرا سوال وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ سوریا سنگھ دہلی اکیلے کیوں چلا گیا، وہ کیوں نوکروں کے بغیر چلا گیا؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کا سیکرٹ مشن تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کو پتہ چلے. اور تیسری بات، اس کو راستے میں کون ملا؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو راستے میں ایک کمزور اور تھکا ہوا آدمی ملا. اور چوتھا سوال یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جب ان کا جھگڑا ہوا، جب سوریا سنگھ کا اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ ڈسپیوٹ ہوا تو وہ اپنا جھگڑا لے کر، اپنا تنازع لے کر کہاں چلے گئے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ وہ وہاں کے جج کے پاس چلے گئے.